نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقهم ذلہ وما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہهم وقطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ آیت نمبر 25 اور 26 ہو گئی تھی، آج 27 ہے۔ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ، جن لوگوں نے سیئات کمائی، بدیاں، عمل حسنہ اور سیئہ۔ عمل حسنہ جو ہے وہ اچھا عمل اور سیئہ برا عمل۔ تو اچھے عمل کا اچھا بدلہ اس کا کل ذکر ہو چکا، اچھے عمل کا اچھا بدلہ اور اس پر اضافہ بھی اللہ کی طرف سے، اور برے عمل کا برا بدلہ اور کتنا اتنا ہی۔ یہاں پہ یہ قرآن مجید نے فرمایا کہ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ، جی ان کے سیئات کا بدلہ جو ہے بے مثلہا، اس کی مانند، برے عمل کا برا بدلہ اتنا ہی جتنا کہ وہ برا ہے، اور اچھے عمل کا اچھا بدلہ اتنا ہی وہ جتنا ہے، اور اس پہ اضافہ بھی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس فضل کی ہم بات کرتے ہیں نا، وہ یہ ہے۔ فضل کا معنی اضافہ، یعنی جتنا عمل آپ نے نیک عمل کیا اتنا بھی، اور اس کے اوپر اضافہ بھی۔ تو یہ سب کے لیے ہے، جو بھی اس کے اندر اخلاص پیدا کر لے، جذبہ پیدا کر لے، جی مشکل حالات میں وہ استقامت کا مظاہرہ کرے، تو اللہ کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ اور جو رائج ہے ہمارے ہاں، پتہ نہیں اللہ کیڑی گلو راضی ہے، تو وہ یہ لا علمی کا کلمہ ہے۔ جہالت بھی کہہ سکتے ہیں اسے، جن کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ انہوں نے یہ کلمہ چلا دیا ہے۔ تو اللہ نے تو بھیجا اپنے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ انسانوں کے اوپر واضح کر دے کہ وہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے اور کس چیز سے خوش ہوتا ہے۔ امتحان یہی ہے نا کہ آپ اچھے عمل کر کے آئیں۔ تو اچھے عمل کون سے ہیں؟ جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ کی پسند اور ناپسند اگر انسانوں پہ واضح نہیں ہوگی تو پھر انسان امتحان نہیں دے سکیں گے۔ تو یہ واضح کر دی ہے اللہ نے، اور ایک اندر بھی پیمانہ رکھ دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی الہام کر دیا اللہ نے فجور کا بھی اور تقوی کا بھی۔ کن چیزوں سے بچنا، وہ اندر سے بھی ایک آواز آتی ہے۔ اور اسی کی تشریح میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ برائی کیا ہے؟ جو تیرے دل میں کھٹکے۔ تو اقبال نے بھی کہا کہ مومن کیوں پامال ہو گیا ہے، کسی مفتی سے فتویٰ نہ پوچھ، اپنے دل سے پوچھ۔ ایک پیمانہ اللہ نے دل میں بھی رکھا ہوا ہے، اور اس پیمانے سے بھی اچھے اور برے کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ بہرحال سیئہ کی جزا بے مثلہا، اسی کی مانند ہے جتنی کسی نے وہ کی ہے برائی۔
وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ. ہاں جی، یہ جو برائی یہ بڑے بڑے درجے کی ہے، ایک چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہے نا انسانوں سے، عام افراد سے، جو بہت تھوڑا متاثر کرتی ہیں دائیں بائیں کو، کسی ایک آدھ کو متاثر کر لیا، تو یہ بھی برائیاں ہیں، ان سے بھی رکنا ہے اور معافی بھی مانگنی ہے. اگر مطلب ہو جائے تو یا جان بوجھ کے بھی کر بیٹھے انسان تب بھی معافی مانگنی، معافی مانگے بغیر گزارا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑے لوگ جو ہیں اپر کلاس، ان کی برائیاں بہت بڑی تعداد کو متاثر کرتی ہیں. اب جو اپنے علاقے میں تعلیم عام نہ ہونے دے، کتنے لوگوں کی جہالت کا ذمہ دار ہے وہ، اور اس کا بوجھ اس کی گردن پر ہے. جو صحت کی اپنا وہ نہ عام ہونے دے، سہولیات، صحت کی سہولیات عام نہ ہونے دے کہ لوگ بس تعویذوں پہ انحصار کریں اور تکالیف میں مبتلا رہیں. تو اسی طرح جو معاشی جد و جہد میں رکاوٹیں پیدا کرے اور لوگوں کو پسماندہ اور پست حال رکھے یا ان کی محنتوں میں حصے دار بن جائے، ناجائز حصہ دار، تو یا ایڈمنسٹریشن میں، عدالتوں میں بدعنوانی کو فروغ دے اور عدالت میں انصاف کا راستہ روکے، تو وہ تو بہت لوگوں کو متاثر کرتا ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اس کے برائی کے اثرات بھی بہت زیادہ ہیں. تو ان کے چہروں پر ذلت ہوگی. کب؟ جب اسلامی نظام قائم ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا نا، قائم ہو گیا. آپ جب پرانے نظام کے حامی تھے، ان کے جو چہروں کی حالت ہوگی وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اپنے تصور میں اور خیال میں. ہاں جی، کیسے اترے ہوئے چہرے ہوں گے، کیسے ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، کیسے ذلت چھا رہی ہوگی، کیسے ویسے تو میں بھی رنگ بڑے سرخ اور سفید ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اندر کی جو سیاہی ہے وہ باہر آ جائے گی. تو یہ جب اسلامی نظام غالب آئے گا تو اس دنیا میں یہ ہو جائے گا. اور جب موت آئے گی اور اس کے بعد میدان محشر سجے گا اور وہاں پہ ہر ایک کے کیے کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، تو اس کو پھر اپنے جو جتنا بھی بوجھ ہوں گے، گٹھڑ، وہ اس کے سر پہ ہوں گے اور فرشتے لے جا کے اس کو وہاں پہنچا دیں گے جہاں کا وہ حقدار ہوگا. اور وہاں کی چہروں کی ذلت اور پژمردگی اور خوف اور کیا اور جو کچھ بھی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں پھر کسی قسم کا کوئی، یہاں تو امکان تھا نا کہ جی آ کے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں اور آئندہ کے لیے اپنے مقام کو بھی بحال کر لیں اور اپنا جان بھی بچا لیں. یہاں تو امکان تھا، لیکن وہاں کوئی امکان نہیں ہے. مرنے کے بعد جب اللہ نے فیصلہ سنا دیا تو وہ فیصلہ اٹل ہے، آخری ہے، وہاں پہ کوئی امکان نہیں ہے اس کی تبدیلی کا. اس لیے ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی، ان پر ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کے سوا وہاں کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا اور اللہ کے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہوگا ان کے حق میں، اور اللہ سے بچانے اور چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا اس کے حق میں. اب یہاں پہ دیکھیں یہ کفر نہیں کہا، کفر نہیں کہا، بلکہ اعمال ہی کے بدلے کی بات ہوئی ہے، چاہے مومن کرے چاہے کافر کرے. اللہ کا قانون تو اٹل ہے نا، ہر ایک کے لیے یکساں ہے. تو جو اللہ کا فرمانبردار بن کے آئے وہ اللہ سے انعام پائے، جو اللہ کا نافرمان بن کے آئے وہ اللہ سے سزا پائے. اور جتنا نافرمان ہو اور اس کے اثرات ہو اتنی ہی سزا، اسی کے بقدر سزا، جتنے اس کے اثرات ہیں اور جتنا اس نے دوسروں کو متاثر کیا ہے. تو اللہ سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ حق ہے اور یہ حقیقت ہے اور اسی کو ذہن میں موجود رہنا چاہیے. استثناء کی طرف نہ جائیں ہم، یعنی قوم کو سارے معاملات میں استثناء پہ لگایا ہوا ہے. تو استثناء پہ جس نے بھی اپنی زندگی کی عمارت کی بنیاد رکھی
یعنی وہ تو ایک استثناء ہے، یعنی قانون پہ رکھنی چاہیے ہمیں، بنیاد جو ہے نا قانون پہ، اس کے اندر مضبوطی ہے۔ استثناء ہے کسی کو مل گیا کسی کو نہ ملا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، تو جیسا کہ ان کے چہرے ڈھانپ دیے گئے ہوں رات کے تاریک ترین ٹکڑے سے۔ یہ ان کا کیفیت کہ جب امید دم توڑ دیتی ہے، مایوسی چھا جاتی ہے، تب انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگتی ہے کہ میں کیا کر بیٹھا، میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ تو یہ مایوسی کی انتہائی درجے کی کیفیت ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھے کریں گے، ان سب کو اکٹھا کریں گے، ثم نقول، اور پھر کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے شرک کیا تھا، مکانکم، اپنی جگہ، انتم و شرکاؤکم، یعنی ٹھہرو اپنی جگہ، انتم تم و شرکاؤکم، اور تمہارے شرکا جن کو اللہ کا شریک بنایا تھا اور جن کے برتے پر اللہ کی نافرمانیوں کا بازار گرم رکھا تھا، اور جن کے بارے میں یہ امید لگائی تھی کہ یہ اللہ سے ہمیں چھڑوا لیں گے اور ہماری سفارش کریں گے، ہم دنیا کے اندر جیسے مرضی کرتے رہیں اور ان شرکاء کو خوش کر لیں تو یہ اللہ سے ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو ان کو اور ان کو جمع کریں گے اور ایک دوسرے کے پھر کیا ہوگا، ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینہم، تو ان میں فرق ڈال دیں گے، فزیلنا، اور ہم فرق ڈال دیں گے، بینہم، ان کے درمیان، یعنی امتیاز پیدا کر دیں گے، یعنی یہ پوجنے والے ہیں، یہ امیدوار ہیں بچنے کے، اور یہ وہ ہیں جن سے انہوں نے امید لگائی تھی کہ یہ ہمیں بچا لیں گے۔ اس کے لیے بھی عبادت ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ ما کنتم، نہیں تھے تم، ایانا، ہماری، تعبدون، عبادت کرتے۔ اب عبادت سے یہاں نذرانے دینا، یہ نذرانے لے کے آتے ہیں نا، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں برکت ہوگی اور آخرت میں یہ ہمارے پاسبان بنیں گے، اللہ کے مقابلے میں ہمیں چھڑوا لیں گے اور سیدھے جنت میں داخل کر دیں گے اور بھیج دیں گے، ہے نا۔ یہ اس کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، غیبی طریقے سے ان کی مدد حاصل کرنا دنیا کے اندر کہ یہ بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرمائیں گے اور ہمارے لیے برکتیں ہماری زندگیوں میں پیدا کر دیں گے، یہ اس کے لیے جو عمل کرنا ہے، عمل کیا ہے، نذرانہ اور حاضری، ہے نا، اور عقیدت، ان کے بارے میں عقیدت رکھنا اور نذرانہ بھجوانا اور حاضری دینا، یہ اس چیز کو عبادت قرار دیا ہے قرآن مجید نے، اور ہے بھی یہ عبادت، یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ نذرانہ، نظر نیاز جو ہم کہتے ہیں، ایک تو ہے نا ایصال ثواب، ایصال ثواب تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی نیکی کی اور کسی کو دیگ تقسیم کر دی، خیرات دے دی، کسی کو امداد کر دی، کسی کی فیس پے کر دی، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گئی ہیں نیکیاں آپ کی، اور کہا کہ یا اللہ اس کا ثواب جو ہے میرے والدین کو عطا فرما، میرے بزرگوں کو عطا فرما، ہے جی، ان علماء کو عطا فرما کہ جن کی وجہ سے مجھے نیکی کی سمجھ آئی، ان لوگوں کو ان کو پہنچا کہ جن کی وجہ سے میرے اندر نیکی کے جذبات بیدار ہوئے اور میں نیکی کے راستے پہ لگ گیا اور میں ایک اچھا عمل کر رہا ہوں جو میرا آخرت میں بھی میرے کام آئے گا۔ تو ان بزرگوں کو، ان پیروں کو، ان علماء کو اس کا ثواب پہنچا، یہ کیا ہے، ایصال ثواب، اس کا کسی نہ کسی درجے میں یعنی ملتا ہے ہمارے
ساری روایتوں میں اس کا ثبوت ملتا کہ دعا ہے بچے کی والدین کے حق میں قبول ہوگی. اسی طرح اساتذہ نے جو بچے تیار کیے ہیں جی ان کی جو بھلائیاں ہیں ان کی زندگیوں کی وہ اساتذہ کے لیے مفید ہوں گی. تو فرد ایک جتنا کام کر گیا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو لوگ فائدہ اٹھائے جا رہے ہیں. اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. یہ حدیث میں آتا ہے. لیکن یہ یعنی نذرانے دینا کہ آپ ہی کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ مل رہا ہے, ہاں جی آپ کی وجہ سے یہ ہماری بلائیں ٹلی ہوئی ہیں, ہم آسودگی کی زندگی گزار رہے ہیں, یعنی ان کو غیبی طاقت سمجھ کر ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنا, یہ شرک ہے. یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے روا نہیں ہے. اللہ ایسی ہستی ہے کہ جو طاقت بھی رکھتی ہے, قدرت بھی رکھتی ہے, علم بھی رکھتی ہے اور نفاذ بھی کر سکتی ہے. اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے. تو یہ جو تھے وہ یہی ہے نا کہ نذرانے دینا اور حاضری دینا اور عقیدت رکھنا اور عقیدہ یہ رکھنا کہ یہ ہمیں بچا لیں گے اور چھڑا دیں گے. تو آپ یہ صاف صاف کہہ دیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے جی, تو تمہیں اور جو سچے اہل علم اور اہل رشد ہیں وہ تو اپنے اس قسم کی تعلیم دیتے بھی نہیں ہیں. یہ تو ان پڑھ اور جاہل بات کی اولادیں ہوتی ہیں جو اس راستے پہ اپنے پیروکاروں کو ڈال دیتی ہیں. یعنی کہ جب مرید بھی وراثتاً منتقل ہونے لگ جائیں, یعنی جس طرح تقسیم ہوتا ہے کہ جی زمین تقسیم ہوئی اور میراث میں گھر کا مال تقسیم ہوا, اسی طرح سے میراث میں مرید بھی تقسیم ہوئے. جب میراث میں تقسیم ہونے لگ جائیں مرید تو پھر وہاں ارشاد کہاں رہے گا, ہدایت کہاں رہے گی, تربیت کہاں رہے گی؟ پھر تو نذرانے ہو جائیں گے اور حاضری ہو جائے گی. جب آپ آئیں تو ہمارے لیے کیا لائیں, اور جب ہم آئیں آپ کے پاس تو ہمیں کیا دیں. تو مال کا رشتہ رہ جاتا ہے پھر, اور وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا کے اندر مال کا رشتہ کہ جو سجادگان ہیں ان کی دولت ختم نہیں ہوتی. گدی نشین, سجادہ نشین, مخدوم اور مخدوم زیادہ تیار ہوتا ہے. یعنی ایک مخدوم ہے جو گدی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد ایک مخدوم زیادہ ہے وہ گدی سنبھالنے کے لیے تیار ہے. تو ان کی دولت ختم نہیں ہوتی, اور جو بیچارے عوام ہیں ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی. یہ صورتحال ہے. اس نظام نے یہاں تک اس کو پہنچایا ہوا ہے. تو شرکا کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون, تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. پتہ نہیں کہاں نذرانے چڑھاتے رہے, وہ گدی نشینوں کو نوازتے رہے اور وہ اس پہ کھا کے موٹے ہوتے رہے. فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم, فکفا پس کافی ہے, باللہ اللہ, شہیدا بیننا و بینکم شہید گواہ, بیننا ہمارے درمیان, و بینکم اور تمہارے درمیان. ان کننا عن عبادتکم لغافلین, ان کننا نہیں تھے ہم, الا مگر نہیں, ان کننا عن عبادتکم لغافلین, یقیناً ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے. ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ تم نے کتنے نذرانے چڑھائے, کتنی حاضریاں دیں, کتنی عقیدتیں ہمارے ساتھ رکھیں, اور ان عقیدتوں میں کیا کیا تم نے کارنامے سر انجام دیے, ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. ہم تو عالم برزخ ہے, تو عالم برزخ میں انسان کا رابطہ اس دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے, اور وہ ایک اور عالم ہے اور اس کے اپنے ایک اصول ہیں, طریقے ہیں, دستور ہے. وہ اللہ کو پتہ ہے یا وہاں رہنے والوں کو پتہ ہے. ایک تو نیند ہے نا جی, نیند. وہ اقبال نے کہا کہ غافل موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, یعنی موت زندگی کو ختم نہیں کرتی. مراد یہ
ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، یہ یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی شام ہے۔ شام کو جب آپ سوتے ہیں تو صبح بیدار ہو جاتے ہیں، اور صبح بیدار ہوتے ہیں تو ایک نئی زندگی سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے۔ یعنی یہ جو عالم برزخ ہے، جب تک میدان محشر برپا نہیں ہوتا اس وقت تک یہ یعنی لا علمی کا پیریڈ ہے۔ جیسے سوتے ہیں ہم، سونے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو یہ لا علمی کا پیریڈ ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی یہ اس کا ذکر آتا ہے کہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ہمیں کہیں گے کہ ہمیں کس نے جگا دیا ہے۔ تو گویا یہ سارے کا سارا پیریڈ وہ لا علمی کا پیریڈ ہے۔ اور پھر میدان محشر ہے، میدان محشر میں آگے اس کے حساب کتاب ہے، اور اس کے مطابق انسانوں کی جزا و سزا ہے۔ تو یہ جو عالم برزخ میں تھے، چلے گئے تھے، چاہے اپنے دور کے بڑے نیک لوگ تھے، انہوں نے اسلام کی خدمات انجام دی تھیں، بہتوں کی تربیت کا سامان کیا تھا، تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم تمہارے جتنے بھی جو تم نے کیا ہے کیا تو ہوگا ہمارے لیے، لیکن ہم اس سے بے خبر تھے۔ یہ دیکھ لیں، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ ہم تمہاری عبادت جو تم نے کی ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں، بے خبر تھے۔ تم اپنے طور پہ لگے رہے اور ہم اپنے جہان میں رہے، تم نے جو عقائد گھڑے، تم نے جو امیدیں ہم سے وابستہ کیں، تم نے جو توقعات ہم سے لگائیں، تو نہ ہم نے اس کی تعلیم دی تھی، نہ اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ وہ تمہاری تمنائیں اور آرزویں تھیں، خالق کی تمنا اور آرزو۔ اب دور زوال میں یہ ہو گئی ہے کہ بغیر کسی جد و جہد اور مشقت اٹھائے، یعنی بہت بڑا پھل جو ہے وہ گھر میں آ گرے، مشقت کچھ نہ لگے اور پھل پورے کا پورا نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں ہم، شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں کہ کوئی ایسا داؤ لگ جائے کہ جس سے مشقت نہ اٹھانی پڑے اور فوائد حاصل ہو جائیں۔ تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا، کہ جنہوں نے ہمارے راستے میں جد و جہد کی، لنہدینہم سبلنا، راستے ہم ان کے لیے کھولیں گے، متعدد راستے ان کے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ لیکن جو بیٹھیں گے اور بیٹھے رہیں گے، جد و جہد کو ترک کریں گے اور شارٹ کٹس کے امید لگائیں گے، تو ان کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اقبال نے کہا نا کہ جو اکثر میں کرتا ہوں کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو دور زوال کی آرزویں اور طرح کی ہوتی ہیں، دور عروج کی آرزویں اور طرح کی ہوتی ہیں۔ تو دور عروج میں تو پھر ہر چیز کے حاصل کرنے کی تمنا انسانوں کو جد و جہد کے اندر ڈالے رکھتی ہے۔ وہ مشقت بھری زندگی کو اپناتے ہیں، چیلنج کو قبول کرتے ہیں، آگے بڑھ کر تھام لیتے ہیں اور ہواؤں کا رخ بدل دیتے ہیں، طوفانوں کو، چڑھے ہوئوں کو اتار دیتے ہیں اور زمانے کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، ادھر چلاتے ہیں جدھر وہ چاہتے ہیں۔ تو یہ دور عروج ہے۔ اور دور زوال یہ ہے کہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ حالات کو بدل دے اور ٹھنڈی ہوائیں چلا دے اور کامیابیاں عطا فرما دے، دشمن کے لشکر کو برباد کر دے اور مسلمانوں کو بغیر لڑے ہی فتح عطا فرما دے۔ یہ جو ہے دور زوال کی دعائیں ہیں۔ تو ایسی دعائیں اسی وقت قبول ہوتی ہیں جب اس کے پیچھے ایک جد و جہد، مشقت بھری زندگی اور اپنے آپ کو، جان کو جوکھوں میں ڈالنے کا عمل اس وقت قبول ہوتی ہیں، اور جب پیچھے کچھ نہ ہو اس وقت قبول نہیں ہوتی۔ غزوہ بدر میں قبول ہوئی، باوجود آگے لشکر بڑا طاقتور تھا اور مسلح تھا ہر ساز و سامان سے، لیکن تھوڑوں نے بہتوں کو شکست دی،
کب دی کہ جب سب کچھ سمیٹ کے میدان میں لا کے رکھ دیا، اس وقت ہوتا ہے میں فضائے بدر پیدا کر، اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، جی اب بھی فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں، لہذا فضائے بدر پیدا کریں گے اور اس کے لیے ہمیں تیاری، یعنی وہ اس میدان میں اپنی جد و جہد دکھانی ہوگی۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس وقت آزمایا جائے گا، پیش کر دیا جائے گا ہر ایک کو، ما اسلفت جو اس نے آگے بھیجا یعنی یا پیچھے چھوڑا، جو اس کے سارے اثرات، اس کا عمل، وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور لوٹا دیا جائے گا انہیں ان کے مولا کی طرف جو سچا مولا ہے، مولا کارساز، مولا حکمران کو بھی کہتے ہیں اور کارساز کو بھی کہتے ہیں، تو جو سچا مولا ہے اس کی طرف ان کا معاملہ لوٹا دیا جائے گا اور اس کے مطابق پھر ان کے ساتھ سلوک ہوگا۔ تو وہاں پہ کوئی اینکی بینکی نہیں ہوگی، ترازو لگا ہوا ہے، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، یعنی جو آپ کو عمل کے نتائج سے بیگانہ بنائے، ٹھیک ہو گیا، عمل کے نتائج سے بیگانہ بنائے، بے یقینی پیدا کرے، عمل کے نتائج سے بے یقینی پیدا کرے، بے یقین بنائے، تو وہ نہ اسلام کی تعلیم دے رہا ہے اور نہ آپ کے ساتھ بھلا کر رہا ہے۔ عمل ہے، عمل کی نتیجہ خیزی کا یقین، یہ ہے یوم آخرت، محض مرنے کے بعد پیدا ہونے پر یقین، یہ صرف یہ یعنی عقیدہ آخرت نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد کیا ہونا ہے یہ سوال ہے، تو وہ ہے عمل کا بدلہ، مالک یوم الدین جو اللہ نے فرمایا نا سورۃ فاتحہ میں، مالک یوم الدین، وہ عمل کے بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی اسی کا حکم چلنا ہے، تو وہ خوب جانتا ہے کہ کس نے کیا عمل کیا اور اس کی بارگاہ میں کیا بدلہ ہے، عمل کی نتیجہ خیزی پر یقین، یہ ہے عقیدہ آخرت۔ تو یہاں لوٹائے گئے اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا سچا مولا ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو انہوں نے گھڑے تھے اللہ کے ہاں سفارشی کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمارے پشتی بان بنیں گے، اور یہاں پہ وہ کہتے تھے کہ مضبوطی سے پکڑ لو بازو، تو ہاتھ جتنا مضبوطی سے پکڑو گے اتنا ہی مضبوطی سے ہم پولیس رات سے تمہیں گزار دیں گے، وہ گم ہو گئے سارے کے سارے، ہے نا، وہاں پہ کوئی نہیں ہے، تو اللہ فرمائے گا جس طرح تم اکیلے پیدا ہوئے تھے اسی طرح سے آج تم میرے سامنے اکیلے آ کھڑے ہوئے ہو، تنہا، ہر فرد نے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے اور اپنے عمل کا بدلہ پانا ہے، تو اس لیے اس یقین کے ساتھ جئیں، اور اس یقین کے ساتھ بھی یہ بدلہ پر تو کسی نہ کسی درجے میں یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی ہمارے اندر خوف پیدا کرتا ہے، امید اور اطمینان نہیں پیدا کرتا، کیوں کہ ہم ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے ہمارا کیا بنے گا، تو ہمارا عوام کا اچھا بنے گا، جو اپنی جگہ پہ دیانتداری سے محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا دائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھتا ہے اور نامہ اعمال میں یہ دائیں پلنے میں تلے گا۔ یہ جو دنیا کی مشقت جسے ہم نے دنیا قرار دے کر ہمارے مذہبی طبقے نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے کہ یہ تو کچھ کام آنے والی نہیں ہے، یہی کام آنے والی ہے،
القاسب حبیب اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، کہ قاسب ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے جی. اور رزق حلال کمانا یہ فریضہ ہے، من الفرائض ہے جی. رزق حلال کے لیے جتنی اسٹرگل آپ کرتے ہیں یہ فریضہ ہے، یعنی جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح سے رزق حلال کمانا بھی فرض ہے، عین عبادت ہے، فرض. تو نماز کی فرضیت جو ہے نا مولوی صاحب اس لیے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں زبردست طریقے سے کہ اس کے نمازی باقی رہیں، اور وہ جو کام کر کے آتے ہیں پیچھے یعنی اس کو کہتے ہیں یہ تو دنیا داری ہے، یہ تو آپ نے وقت ضائع کر دیا، اور اسی کمائی سے پھر وہ نذرانے وصول کر رہے ہوتے ہیں، چندے وصول کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہم سب تشریف لاتے ہیں، مفتی صاحب آج نہیں آئے ہوئے، امتحان ہے ان کا. کہتے ہیں آپ کی بات میں نے اپنے دوستوں کے اندر بیان کی، یہی جو یعنی مدرسے کے کوالیفائڈ لوگ تھے تو ان کے اندر بیان کی کہ جی بات کیا تھی کہ مولوی صاحب بالکل مذمت میں وقت گزار دیتے ہیں، ساری کی ساری تقریر کہ یہ تم دنیا کما رہے ہو، تم نے وقت ضائع کر دیا ہے، تم اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ تمہارا سارا وقت جو ہے رائے گاں گیا. یہی تقریر فرماتے ہیں نا علماء کرام. جب تقریر ختم ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں اچھا جی آپ چندہ دیں. اسی کمائی سے جس کی کمائی کی ابھی ابھی ساری تردید کی ہے تو اس سے چندہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اچھا جی آپ چندہ دیں. بھئی آپ نے کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ حضرت آپ نے تو کہا کہ یہ سارا بیکار ہے اور یہ آخرت میں کچھ کام آنے کا نہیں ہے، آپ نے وقت ضائع کر دیا، تو اب آپ اسی میں سے ہم سے اسی کمائی میں سے چندہ مانگ رہے ہیں. کوئی نہیں کہتا. تو اس طرح سے لوگوں کو یعنی وہ رکھا ہوا ہے الجھا کے. لہٰذا میں جس بات کو نمایاں کرتا ہوں وہ یہ کہ عام آدمی جتنا بھی کماتا ہے وہ اس کی آخرت، وہ اپنی آخرت بناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیان کر دوں کہ جی ایک آدمی بڑی اسٹرگل کر رہا تھا، دوڑ دھوپ اپنی یہ دنیاوی زندگی کے وسائل کے لیے. تو صحابہ نے عرض کیا کسی نے کہ یا رسول اللہ کاش یہ اس کی جد و جہد اللہ کی راہ میں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی، وضاحت کی کہ اگر یہ اس لیے جد و جہد کر رہا ہے کہ یہ سوال کرنے سے بچے، اسے سوال نہ کرنا پڑے، تو یہ اس کی جد و جہد اللہ کی راہ میں ہے. اگر یہ اس لیے جد و جہد کر رہا ہے تاکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ پرورش پائیں، بچوں کی پرورش، پرداخت، تعلیم اور ان کی صحت و علاج اور ان کی تربیت، ان پہ خرچ کرنے کے لیے اگر یہ جد و جہد کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے ہیں، وہ فی سبیل اللہ. اگر یہ جد و جہد اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگوں پر بڑائی جتائے، اپنی دولت کا تکبر کرے، پھر یہ فی سبیل شیطان ہے. دولت دوسروں کے مقابلے میں یعنی بڑائی جتانا اور ان کے اوپر اپنا دھونس جمانا دولت کی، صرف یہ فی سبیل طاغوت ہے یا فی سبیل شیطان ہے. باقی اگر اس لیے جد و جہد کرتا ہے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں، کسی رشتہ دار کی ضروریات پوری کر دوں، کسی بیوہ کے لیے کچھ سامان کر دوں، کوئی یتیموں کے لیے یا اپنی قوم کے لیے ایون کسی میدان کے اندر کوئی اچھا کام کر دوں، تب بھی فی سبیل اللہ ہے، کمائی ساری فی سبیل اللہ ہے. تو اس لیے عام آدمی تو بیچارہ اسی لیے جیتا ہے نا کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے اور اپنے بچوں کی تعلیم، پرورش اور ضروریات پوری ہو جائیں، چھت مل جائے، کوئی سواری ہاتھ آ جائے اور زندگی آسانی کے ساتھ گزر جائے، اور پھر دوسروں کے کام بھی آئے کچھ نہ کچھ حصہ، یعنی مسجد میں بھی، مدرسے میں بھی، کالج میں بھی اور نیک کاموں میں بھی، سیاسی جد و جہد میں بھی وہ ملاتا چلا جائے. تو عام آدمی تو اس لیے کرتا ہے، اس لیے وہ جاتا ہے جناب، اس کی کمائی جاتی ہے سیدھی نامہ اعمال کے دائیں پلٹے. یہ ادھر والا فرشتہ لکھتا ہے. تو اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ جو غلطیاں نہیں پکڑتا،
غلطیوں کو معاف فرماتا ہے اور نیکوں کا قدردان ہے. اور وہ ایک لے کے آتے ہیں اور کہتا ہے میں 10 دوں گا, میں 70 دوں گا, میں 700 تک دوں گا, میں اس سے بھی زیادہ بڑھا دوں گا, تم آؤ تو صحیح میری طرف. یہ اسلام کا اللہ تو ایسا اللہ ہے, لہذا اس سے ڈرنا نہیں, اس سے محبت کرنی ہے, قربت اختیار کرنی ہے اس کے ساتھ. تو ہمیشہ دل کو میں اس کو بسائے رکھنا ہے. تو یہ جو خوف پیدا کر دیا نا, ایک خوفناک ہستی بنا کر, یہ اچھا نہیں کیا. انہوں نے اپنی جگہ پیدا کیا اصل کہ بھئی اللہ کو خوفناک ہستی بنا دو اور خود بیچ میں آ جاؤ کہ ہم تمہیں چھڑوائیں گے اور بچائیں گے. تو اس کے ذریعے